السلام علیکم، گہر شاہی مرحبا۔ وقار بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم، بہت ہی محبت کے ساتھ، عجز اور انکساری کے ساتھ۔ آج 27 نومبر ہے اور 2001 میں 27 نومبر کو سرکار گہر شاہی جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اور اس واقعے کو آج 17 سال ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے روحانیت، علم کے باعث تخمینات لگائے، دیر intellectual calculations, metaphysical calculations، لیکن یہ بات کیلکولیشنز کی ہے نہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ تصور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی روشنی میں بعد از موت حیات کا تصور کیا ہے، اور پھر جب موت کا ہم ذکر کریں گے تو قرآن کے ہی حوالے سے یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک عام آدمی کی موت کیا ہوتی ہے، اور انبیاء، مرسلین، صالحین، ان کی موت کیسی ہوتی ہے۔ کیونکہ دین اسلام میں، عالم اسلام میں ان گنت علماء کرام ہونے کے باوجود بہت سے مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہو پائے ہیں۔ جیسے کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور زندہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضور چلے گئے اس دنیا سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کا چلے جانا کیا ویسا ہی ہے جیسا عام آدمی کا چلا جانا ہے؟ میں اپنے اٹکل پچو سے کیا سمجھتا ہوں، اور آپ اپنے تخمینہ ذہن سے کیا سمجھتے ہیں، اس کی کوئی دین میں اہمیت نہیں ہے۔ دین میں جو اہمیت ہے وہ اللہ کے کلام کو ہے۔ قرآن سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ قرآن سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن سے ہمیں سوالات جو ہمارے پاس ہیں ان کے جوابات چاہیے کہ عام آدمی کی موت کیا ہوتی ہے، اللہ کے دوستوں کی موت کیا ہے، اور پھر یہ کہ ایک کانسیپٹ مختلف مذاہب میں ملتا ہے کہ کچھ مذاہب میں ان کی جو مقتدر ہستیاں گزری ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں چلے جانے کے بعد واپس آئیں گے، اور اس میں سر فہرست عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ ویسے تو یہودیوں کے ہاں بھی یہ تصور ہے کہ ان کے مرسلین میں سے کچھ مرسلین کے حوالے سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس آنے کا تو ذکر احادیث میں ملتا ہے، اور ان کے اٹھائے جانے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی اگر بات کریں کہ مسلمانوں کی ایک اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان واپس آ سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا ہے، وہ معاملہ، اس کا شعور، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے عالم اسلام میں احمدی حضرات اور قادیانی حضرات نے بڑا گمراہ کن کانسیپٹ پیدا کیا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مر جائے، موت واقع ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ دنیا میں آئے؟ اور اگر وہ دنیا میں دوبارہ آئے تو پھر کیسے آئے گا جب وہ مر گیا؟ کیا وہ مرا ہوا جسم جو قبر میں دفنا دیا گیا وہ دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ اور اگر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو جو کچھ بھی فزیکل ڈیمیج ہو گئی ہے اس جسم کو، اس کا کیا بنے گا؟ میں چاہتا ہوں بائے، یعنی میرا جو ذاتی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میڈیکل سائنس سے رہا ہے۔ میں نے مائکرو بایولوجی میں ماسٹرز کیا، آرگینک کیمسٹری، فزیکل کیمسٹری میں نے ماسٹرز کیا۔ اب یہ جو ہمارے ٹیشوز بنتے ہیں، لین مسلز جو بنتے ہیں، یہ کہاں سے بنتے ہیں، اس میں گروتھ کیسے ہوتی ہے، یہ سینتھسس آف سیلز یہ کیا ہوتے ہیں، ڈیپ سلمبر سلیپ میں جا کے جو ہمارے اندر جو سیلز ہیں ان کی توڑ پھوڑ اور پھر نئے سیلز کا بننا، یہ سب کیا ہے؟ اور پھر ہمارے خون میں جو ریڈ جرمز ہیں اور ریڈ بلڈ کارپسلز ہیں، وائٹ بلڈ کارپسلز ہیں، ان کا آپس میں کیا لینا دینا ہے؟ اور زندگی کو سسٹین جن عوامل نے، جن بایولوجیکل ایلیمنٹس نے سسٹین کیا ہے زندگی کو، وہ کیسے کیا ہے؟ اور اس کی سسٹیننس میں کون سی روح کا عمل دخل ہے؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس طرح کے مسائل پر ہمارے علماء دین گفتگو کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کا جو علم ہے وہ انتہائی محدود ہے، اور یہ جو مسائل ہیں یہ بڑے ہی گمگیر مسائل ہیں، بہت ہی الٹرا انٹلیکچوئل، انٹرا سائنٹیفک مسائل ہیں یہ۔ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور پھر قرآن حکیم، قرآن مجید، اس کی تعلیم کو، اور جو اللہ کی طرف سے شعور ہوتا ہے، اس شعور کا ہونا بڑا ضروری۔ ویسے تو بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ شعور کا مطلب ہی سمجھ لیں، کہ لفظ شعور کا مطلب کیا ہے، خاص طور پر عربی زبان سمجھنے والے۔ بہت سارے لفظ ہیں جن کو اگر ہم عربک تھیسورس میں دیکھیں تو ایک ہی کم و بیش معنی نکلتے ہیں، جس طرح فہم ہے، ادراک ہے، توفیق ہے، شعور ہے۔ اگر تھیسورس میں دیکھیں گے تو کم و بیش ایک ہی معنی اس کے نکلیں گے، لیکن آپ اس وقت تک اس کی گہرائی کو نہیں پا سکیں گے جب تک آپ کے پاس اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن نہیں ہوگی،
اور ڈیوائن کلچر سے واقف کار نہیں ہوں گے. اب چونکہ میں نے انگریزی ادب بھی پڑھا ہے، ایم اے کیا انگریزی لٹریچر میں، وہاں مجھے معلوم ہوا ان آرڈر ٹو لرن انگلش ون ہیز ٹو بی اویئر آف انگلش کلچر. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ the English culture, you cannot gain expertise or you cannot master the art of English language. اب یہ قرآن مجید کی جو لنگو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ڈیوائن کلچر کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی ثقافت خداوندی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. The way he comes, the way he addresses, the way he put things into words, and how expert God himself is when he put his thoughts into speech. کیونکہ یہ یونیورسلی accredited thought ہے. When the thoughts are transported into speech, not the entire realm of the thoughts are successfully transported into speech. There is always room. There is always a vacuum that remains to be filled. سمجھے آپ؟ تو جو تھوٹس ہیں ان کو الفاظ میں جو فکر ہے، اس فکر کو الفاظ کا جامہ پہنانا، اس سارے عمل میں تھوٹ جو ہے، فکر جو ہے، وہ آپاہج ہو جاتی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یعنی فکر کو جب آپ الفاظ کا جامہ پہنائیں گے تو آپ کو یو ول فیل ہیلپ لیس. وائی؟ کیونکہ جو فکر ہے اس فکر کو سواری حاصل ہے تخیل کی، اور جو اسپیچ ہے، ورڈز کے لیے آپ کو جو ہے ادھر ادھر کے چکر کاٹنے پڑیں گے. کوئی لفظ ایسا نہیں ہوگا جو پوری تھوٹ کو ایک یا دو حصوں میں آپ کو سمجھا دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک نقطہ سمجھانے کے لیے 1 گھنٹے کا بھاشن دیتے ہیں، کیونکہ الفاظ لوور ریلم سے ہیں، تخیل ہائر ریلم سے آیا ہے. اب آپ سوچنے بیٹھ جائیں، سوچتے رہیں گے. جیسے آپ فرض کیا فرسٹ کوائن کے بارے میں سوچو، رات کو بستر میں گئے 2 بجے، صبح 10 بجے تک سوچتے رہے، کیا کیا سوچ لیا. اور آدمی تھکتا نہیں ہے سوچ سوچ کے. لیکن اگر 10 منٹ کی سوچ کو اگر لکھنے لگ جائے وہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو پھر فرسٹ کوائن کو وہ ترک کر دے گا. یار 10 منٹ کی سوچ کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ دکھ گئے ہیں لکھتے لکھتے. اسی طریقے سے جو عربی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان نہیں ہے. یہ اللہ کی اپنی زبان نہیں ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان اللہ کی اپنی زبان نہیں ہے. اللہ کی تو زبان جو ہے دنیا میں کوئی بولتا ہی نہیں تھا. یہودی جو ہے وہ عبرانی ہیبرو بولتے تھے، تو اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہیبرو میں کلام نازل کیا. جو انبیاء کرام اور ان کی اقوام عمرانی زبان بولتے تھے، سیریاک،
تو ان کی جو کتاب وہی تھی وہ عمرانی زبان میں آئی۔ قرآن مجید عربی میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کی زبان عربی ہے؟ نو، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ آپ اس کو آپ کی عقلوں میں آ جائے، آپ سمجھ جائیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان عربی جو ہے وہ اللہ کی زبان نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس زبان کو اللہ نے وحی الہی کے لیے منتخب فرمایا، تو اس زبان کا اپنا بھی کلچر تھا۔ اس زبان کا، اور پھر جو اللہ نے جو کلام نازل کیا تو اللہ کا اپنا بھی کلچر ہے۔ اللہ کے کلچر اور یہاں کے کلچر میں ظاہر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو بات اللہ نے کہنی ہے اپنے کلچر کے حساب سے، وہ بات عربی میں موجود نہیں تھی، لہذا جوں کی تو سریانی زبان میں ہی وہ الفاظ آئے۔ آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو؟ بھائی دیکھیے نا، صحابہ کرام تو عربی جانتے تھے نا، جانتے تھے کہ نہیں؟ اس کے باوجود بھی جب حضور ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات بیان فرماتے تو وہ پوچھتے یا رسول اللہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ بھائی وہ تو عربی جانتے تھے، پھر آپ مطلب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ لفظ عربی کے نہیں، سریانی کے تھے۔ بڑا غور و خوض کیا کہ بھئی جب قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تو پھر ادھر ادھر اکا دکا سریانی کے لفظ اس میں کیوں مکس کیے؟ وہ بھی ڈال دیتے، عربی میں ٹرانسلیٹ کروا لیتے کہیں سے۔ ہم؟ اب جیسے لفظ ہے مشکور، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شکر۔ پاکستانی قوم کیا کہتی ہے؟ شکر کا وہی مطلب ہے کہ بھئی کسی کو اگر دال مل گئی، روٹی مل گئی کھانے کے لیے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یعنی اس کا وہ مطلب لیتے ہیں گریٹیچیوڈ۔ سمجھے؟ اور پھر چونکہ سراپا نفس ہیں، لہذا قرآن کی آیتوں کا بھی نفس اور کھانے حلیم اور نہاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا کہ اور جو زیادہ شکر کرے گا اللہ اس کو زیادہ دے گا، حالانکہ اس کا مطلب تو کچھ اور ہے۔ شکر جو ہے وہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور شکر کا مطلب ہے دوستی کرنا۔ اب میں اس کا روٹ ورڈ جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ایگزیکٹ، یعنی دا ڈیوائن کلچر کے حساب سے ایگزیکٹ میننگ کیا ہوگا شکر کا؟ ہاتھ ملانا۔ کیا؟ اشکرو، اشکرو کا مطلب ہے مصافحہ کرو۔ تو مصافحے کا جو ہے استعارہ لیا ہے، ایک تو میننگ ہوتے ہیں ہائپوتھیٹیکل اور ایک میننگ ہوتا ہے میٹافوریکل، ٹھیک ہے نا؟ ہائپوتھیٹیکل کیا ہوتا ہے کہ گلاس مارو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یار ایک چائے مارو، کراچی میں بولتے تھے خان صاحب ایک چائے مارو یار، اب وہ لا کے دیتا تھا، مارتا نہیں تھا۔ تو وہ چائے مارو کا مطلب میٹافوریکل میننگ ہے وہ۔ اگر اس کو کہیں کہ بھائی ہائپوتھیٹیکلی ایک چائے مارو تو وہ چائے مارے گا، یہ ہائپوتھیٹیکل میننگ ہوگا۔ تو اشکرو جو ہے وہ ہے ہائپوتھیٹیکل میننگ، ہاتھ ملانا، اور میٹافوریکل میننگ کیا ہے؟ دوستی کرنا۔
اسی طرح شعور ہے. شعور کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جو کلام اتارا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی صحیح سمجھ، وہ سمجھ جو اللہ اتارنا چاہتا ہے، وہ سمجھ تمہیں عطا ہو جائے تو کہیں گے کہ اب یہ شعور مل گیا ہے. مفتی مولوی سمجھائے گا تو وہ شعور نہیں، وہ تفہیم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے فہم. فہم کا مطلب ہوتا ہے جو میں نے سمجھا. فہم القرآن کا مطلب ہے دس از واٹ آئی گیدرڈ. یہ میری سوچ اور سمجھ کے مطابق ہے. اور شعور اللہ جو چاہتا ہے، مانا جو اللہ کے نزدیک ہے وہ. اب یہ آیت دیکھیں، وَلَا تُقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مت کہو جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں ان کو مردہ. لا تقولوا، مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، قتلہ ہو گئے، قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اللہ نے ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں دیا. اچھا، اب ہم قبر میں زندگی کیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سائنس کے حساب سے اور مذہب دونوں کو ملا کے، لسی بنا کے. انسان کا جو جسم ہے وہ 3 روحوں پر مشتمل ہے. ایک روح جمادی ہے، دا بائنڈنگ اسپرٹ، جس نے جمود قائم کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دودھ میں تھوڑا سا دہی ڈال کے دہی جماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روح جمادی ہے. یہ روح اس وقت پڑتی ہے جب عورت اور مرد ملتے ہیں اور وہ جو اسپرم ہے، وہ دونوں عورت اور مرد کا جو اسپرم ہے وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اسپرمٹوزوا بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب جب وہ مل گئے، خون مل گیا، تو اللہ تعالیٰ اس خون کو بوٹی بنانے کے لیے، جمانے کے لیے ایک روح ڈلواتا ہے فرشتوں سے. وہ جو اسپرمز ملے ہیں، جو کروموسومز کا جو ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے، تو اس کو جمانے کے لیے ایک روح آتی ہے، اس کا نام ہے روح جمادی. اب اس سے وہ چھوٹا سا ایک لوتھڑا بن جاتا. اچھا، اب وہ لوتھڑا بن گیا، اب اس کی گروتھ کے لیے کہ وہ گرو کرے، ایک اور روح ڈالی جاتی ہے 12 ہفتے بعد. ایک اور روح ڈالی جاتی، اس کو کہتے ہیں روح نباتی، بوٹینیکل اسپرٹ، روح نباتی. روح نباتی جب آتی ہے تو پھر وہ گرو کرنے لگتا ہے. وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے اب وہ بڑھتا ہے. اب یہاں سے حقیقی طور پر تخلیق کا جو کام ہے وہ شروع ہو گیا. 3 مہینے روح نباتی اس کو گھسیٹتی ہے، 3 مہینے، اور وہ
ایک گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ بنتا رہتا ہے. سب سے پہلے انسان کا یہ سر ہی بنتا ہے، باقی پورا جسم پھر یہاں سے نکلتا ہے. کہاں سے؟ اب ذرا توجہ فرمائیے. جب پریگننسی کو 6 ماہ گزر جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس میں روح حیوانی ڈالتا. حیوان کا مطلب جو ہے آپ جانور نہ لیں، حیوان کا مطلب ہے حیات سے ماخوذ ہے. جب اس میں روح حیوانی آتی ہے تو اس سے پہلے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے، گول فٹ بال کی طرح، جیسے انڈا نہیں ہوتا ہے چزلڈ بیزوی، اسی طرح وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے. جب روح حیوانی آتی ہے تو روح حیوانی کا جو کام ہے وہ صورت کو بنانا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ ذات پاک ہے جو تمہاری ماؤں کے ارحام میں تمہاری صورتیں بناتا ہے. قرآن مجید سمجھے آپ؟ اب اس روح کے آنے سے یہ ہو گیا کہ اب صورت بنے گی. اب وہ روح کس طریقے سے فرشتے اس میں پیوستہ کرتے ہیں گوشت کے لوتھڑے میں، اس سے جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کا تعلق ہے. کوئی اچھے طریقے سے فٹ کر دیتا ہے تو وہ بندہ حسین ہوتا ہے. تو یہ روح حیوانی 6 مہینے کی پریگننسی کے بعد ڈالی جاتی ہے، اور 6 سے 9 مہینے 3 مہینے میں اب اس نے پورے وجود کو تشکیل دینا ہے. ہاتھ بنیں گے، ٹانگیں بنیں گی، پیٹ اندر کی چیزیں بنیں گی، ساری چیزیں اس سے جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گی، اور 9 مہینے میں بچہ جو ہے مکمل ہو گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن لگتے وہ کم عمر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہے وہ یعنی انڈر گروتھ کا مسئلہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر کم ہوتی ہے اور بوڑھے زیادہ لگتے ہیں. ہم؟ وہ اوور گروتھ میں آ جاتے ہیں. اب وہ اوور گروتھ اور انڈر گروتھ یہ کیا ہے؟ یہ روح نباتی کی صحت کے اوپر مبنی ہے. کسی کی روح نباتی جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے، کسی کی روح نباتی ہلکی ہوتی ہے. جس کی روح نباتی ہلکی ہوتی ہے تو اس کا جسم کا جو ایجنگ پروسیس ہے وہ سلو ہوتا ہے. ایجنگ پروسیس سمجھتے ہیں نا؟ وہ سلو ہوتا ہے. اب ہمارا جو ایجنگ پروسیس ہے، جو ہم غذا کھاتے ہیں، اس کا براہ راست اس سے تعلق ہے. جس طرح میٹ ہے، اور میٹ میں کئی چیزیں ہیں، جو بھی آپ کھانا کھائیں گے نا تو جب وہ ہضم ہوگا تو اس سے فری ریڈیکلز ریلیز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو ان فری ریڈیکلز کو کم کرنے کے لیے ہم اینٹی آکسیڈنٹس استعمال کرتے ہیں کہ بھئی گرین ٹی پی لو، یہ پی لو. اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا، وہ جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ ان فری ریڈیکلز کو ہی کیپچر کرنے کے لیے. تو جتنا زیادہ میٹ کھائیں گے اتنا زیادہ ایجنگ پروسیس جو ہے آپ کا تیز ہو جائے گا. دانت بھی سارے وبلی ہو جائیں گے اور اسکن بھی آپ کی رنکلڈ ہو جائے گی، اور ایک عجیب و غریب نحوست آپ کے اوپر پڑ جائے گی. اور جو سبزی خور ہوتے ہیں اس میں فری ریڈیکلز کا اخراج کم ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اب یہ 3 روح ہیں.
روح جمادی، روح نباتی اور روح حیوانی۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جیسے ہی باہر آیا فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر آسمانوں سے جو پورا پیکج لے کے آتے ہیں سماوی ارواح کا، وہ اس میں ڈالتے ہیں، پھر وہ انسان بنتا ہے اور پھر وہ روتا ہے۔ یہ جو ہم اذان دیتے ہیں بچوں کے کان میں، اب بچوں کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہا ہے یہ؟ لیکن وہ جو روحیں آئی ہیں ان روحوں کو آواز جاتی ہے اذان کی، جو اوپر سے روحیں آئی ہیں، اب روحیں فرشتوں نے ڈالی، برابر میں جو ہے وہ انکل بھی کھڑا ہوتا ہے، شیطان، وہ لطیفہ نفس ڈالتا ہے، یہ لطیفہ نفس بھی ڈال دو، لطیفہ نفس ڈال کے، اور اس کے لطیفہ نفس کے جو ہے باطن میں دھاگے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جن کو خرطوم کہتے ہیں۔ تو لطیفہ نفس کے وہ جو خرطوم ہیں، وہ مقام ناف سے کھینچ کھینچ کے وہ پورے سینے کو کور کرتا ہے، لطیفہ نفس کے وہ خرطوم کھینچ کھینچ کے پورے سینے کو کور کرتا ہے، اور پھر اس کو یہاں دماغ سے باندھ دیتا ہے۔ تو اب سارے لطیفے اس کی زد میں، اور ہماری عقل جو ہے وہ شیطان کے نرغے میں چلی گئی۔ اب اس سے چھڑوانا ہے دنیا میں آ کے ہم نے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو جسم کی زندگی کا تعلق ان تین ارضی ارواح سے ہوتا ہے، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی۔ بچہ پیدا ہو کے جب باہر آتا ہے تب اس میں سماوی روح ڈلتی ہے۔ بچہ بغیر سماوی روح کے زندہ ہوتا ہے نا؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں سماوی روح نہیں ہوتی ہیں، وہ زندہ تو ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں شریعت کا مسئلہ بھی ہے، اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ابھی روح سماوی آئی نہیں تھی، انسان ہی نہیں بنا تھا، اس کا جنازہ کیا پڑھیں گے؟ ہاں، اور پیدا ہونے کے 1 منٹ بعد بھی اگر مر جائے تو اب اس کا جنازہ ہوگا، کیونکہ روح انسان کی اس کے جسم میں آ چکی تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب موت کس کا نام ہے؟ موت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کی سماوی روح نکل کے چلی گئی، موت اس کا نام نہیں ہے۔ موت کے وقت بہت ساری چیزوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ There are many different elements which will determine and establish the authenticity of death. ٹھیک ہے نا؟ جب موت کا وقت آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اس جسم کو ایک گھر بنایا تھا ان روحوں کا، اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اس کی روحوں کو اب واپس اوپر لے کے جانا ہے۔ اب یہ جسم بیکار ہے، کوئی شیطان اس میں نہ آ کے بس جائے، لہذا پھر اس جسم کو بھی مارا جاتا ہے۔ تو اس جسم کو مارا جائے گا، اس جسم کو مارا جائے گا، تو اس مارے جانے کے 3 دن تک، 3 دن کا 72 گھنٹے کا عرصہ ہے۔ کتنے گھنٹے کا؟ اسی لیے سویم کرایا جاتا ہے۔ سویم سمجھتے ہیں؟ 3 دن، کہ 3 دن تک اس کے جسم میں ارضی ارواح اس کے جسم میں ہی رہیں، کیونکہ قبر میں حساب کتاب ہونا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، 3 دن کے مرنے کے 72 گھنٹے بعد پھر عام آدمی کے جسم سے روح جمادی نکال لیتے ہیں فرشتے،
روح نباتی نکال لیتے ہیں، روح جمادی نکالتے ہیں تو ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، روح نباتی نکالتے ہیں تو پھر اس سے نشو نما ختم ہو جاتی ہے، روح حیوانی نکالتے ہیں تو شکل بگڑنے لگتی ہے۔ اب جب روح نباتی نکل گئی تو نشو نما ختم ہو گئی، گروتھ ختم ہو گئی، تو اب اسی جگہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی ہمارا جسم ہے، اس میں سے اب بدبو نہیں آتی، لیکن اگر مر جائیں گے تو 3 دن بعد اس سے بدبو آنے لگے گی۔ کیوں؟ کہ وہ گروتھ جو ہے وہ رک گئی ہے، وہ گروتھ۔ اچھا، اب جو اللہ نے کہا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں۔ تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ علم قرآن میں دیا نہیں گیا، یہ قرآن کے اس حصے میں علم ہے جو سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی نظر میں شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم کی جو ارضی ارواح ہیں وہ اس کے جسم سے نہ نکالنا، اس کے جسم میں ہی رہنے دینا۔ لہٰذا جو اگر شہید ہو گیا تو 100 سال کے بعد بھی اس کی قبر اگر کھودیں تو اس کا خون تر و تازہ ہوگا، اس کا جسم ویسا کا ویسا ہی ہوگا، اس کی شکل و صورت ویسی کی ویسی ہوگی۔ شہیدوں کی ارضی ارواح ان کے جسموں میں ہی رہتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی شہید کی موت۔ اور عام آدمی کی، عام آدمی کی موت یہ ہے کہ اس کی روح اوپر چلی گئی، فرشتے لے گئے اوپر، اس کا لطیفہ نفس اس کی قبر میں جا کے بیٹھ گیا، اور جو اس کے لطائف تھے باقی وہ بھی قبر میں چلے گئے، نور نہیں ملا، کچھ عرصے بعد وہ مر گئے، ختم ہو گئے، اور اس کی ارضی ارواح کو فرشتوں نے نکال لیا، جسم بگڑ گیا، بدبو آنے لگی، ہڈیاں مٹی بن گئیں، ختم ہو گیا، وہ موت پوری کی پوری واقع ہو گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مر جائے تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے اس دنیا میں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو وہ دوبارہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب وہ مرے گا تو اس کا جو یعنی بیلنس شیٹ ہوتی ہے نا اعمال کی، وہ حساب کتاب کر کرا کے اس کی پرچی روح کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اس کا جو کھاتا ہے، اس کا جو رجسٹر آف ڈیڈ ہے، وہ کیس کلوزڈ، اب وہ دوبارہ نہیں کھل سکتا۔ دوبارہ کیوں نہیں کھل سکتا؟ پوچھیے۔ کیونکہ اس کا جو لطیفہ نفس ہے وہ قبر میں ان اٹینڈڈ رہ گیا، نہ جانے کس کس کی صحبت میں رہا، کون سا شیطان کون سا جن وہاں آیا۔ دوبارہ اگر اس روح کو اس جسم میں داخل کیا جائے گا تو وہ جسم کتنے سالوں تک ان اٹینڈڈ قبر میں پڑا رہا ہے، ان اٹینڈڈ قبر میں پڑا رہا ہے وہ، تو اس کے بندے کے لیے تو بڑی مصیبت بن جائے گی نا۔ اور پھر روح کے ڈالنے کے لیے ہڈیوں کا سافٹ ہونا ضروری ہے، ہڈیوں کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو بونز ہیں وہ سافٹ ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ سافٹ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر روح کی جو کیلیں ہیں اس کی ہڈیوں میں لگائی جاتی ہیں، روح کی جو کیلیں ہیں وہ ان ہڈیوں میں لگائی جاتی ہیں، اور جب وہ
ہڈیاں 15-16 سال کا بندہ ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر جو ہے وہ کوئی روح اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مسئلہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کے اوپر قادیانیوں نے اور احمدیوں نے بڑا گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے ہر طرح سے یہ کوشش کر لی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ قرار دے دیا جائے، کیونکہ امام مہدی کے دور کے حوالے سے احادیث میں آیا ہے کہ امام مہدی کا اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ایک ہی ہوگا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے دور میں تھے ہی نہیں، صحیح ہے نا؟ اب یہ ایک چیز رہ گئی تھی دعوی مہدی کو سچا ثابت کرنے کے لیے، ایک چیز یہ باقی رہ گئی کہ چلو ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا، عیسیٰ کہاں ہے؟ لہذا اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ جی میں خود ہی عیسیٰ ہوں۔ اچھا، اب انہوں نے جب یہ اس کا کانسیپٹ بنا لیا کہ میں خود ہی عیسیٰ ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، پھر شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ وہ نبی ہیں کیونکہ وہ تو عیسیٰ بھی ہیں۔ اب شریعت کے مسائل مرزا غلام احمد صاحب کو بھی پتہ تھے، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ حضور کی حدیث بھی ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، ما کان محمد ابا احدکم من الرجال ولکن خاتم النبیین، قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہے، اور حدیثوں میں بھی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں یہ کہ وہ عیسیٰ بن گئے، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ تو عیسیٰ تو بن گیا ہوں میں، تو میں نبی تو ہو گیا ہوں، اور ادھر یہ بھی لکھا ہے کہ نبی آئے گا نہیں۔ تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ بھائی اگر کوئی نبی آ بھی جائے حضور کی ختم نبوت کے بعد بھی، تو اس سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ انہوں نے اس کا حل نکالا۔ بھئی ایسا کبھی ہوا ہے کہ ڈاکٹرز کہہ دیں کہ یہ بانجھ عورت ہے، اور پھر اچانک کوئی بچہ اس کو پیدا ہو جائے اور ڈاکٹر کہیں نہیں یار یہ بانجھ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی، اس کے بانجھ ہونے کا جو یعنی تصور ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے، یہاں سے وہ مار کھا گئے۔ اور ختم نبوت کا جو معاملہ، اب اس کے اندر کئی گروپ ہیں، اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ احمدی کیا ہے اور قادیانی کیا ہے، لاہوری گروپ کیا ہے۔ لاہوری گروپ جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے ان میں، یہ نام ہے ان کے فرقے کا، لاہوری گروپ۔ وہ نبی مانتے ہیں، ان کے نزدیک نبوت ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ جو احمدی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مرزا صاحب کے نبی جو ہونا ہے وہ بزوری نبوت ہے ان کی، یعنی وہ حضور کی نبوت کا ظل ہے، ایسا کوئی قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کوئی نبوت کا بھی سایہ ہوگا ہیں۔ تو اب یہ جو ان کا عقیدہ ہے احمدی حضرات کا، یہ جب کسی کو بتانے بیٹھتے ہیں تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر قائم ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہاں جو ختم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے سیل، مہر۔ ختم کا مطلب اینڈ نہیں ہے، سیل ہے۔ اور یہ سارا نبوت کا جو یعنی کھچڑا پکا ہے وہ اس وجہ سے پکانا ہوا پڑا ان کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر سے ان کو مل جاتے تو پھر ختم نبوت کو وہ چھیڑتے نہیں۔ تو انہوں نے یہ جو کام کیا وہ بحالت مجبوری کیا ہے۔
آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ لہذا اپنے دعوی مہدیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے خود کو عیسیٰ قرار دیا. اب جب خود کو عیسیٰ قرار دے دیا تو پھر قرآن کی اس بات کو جھٹلانا پڑا انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، حالانکہ بالکل صاف صاف قرآن میں لکھا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. اب یہ سورۃ النساء میں آیا وَقَوْلِهِمْ، وہ کہتے ہیں، وَقَوْلِهِمْ، وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں. وَقَوْلِهِمْ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ بھئی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اب کون کہتے ہیں؟ جب یہ قرآن نازل ہوا تو سامنے جن کا ذکر جو ہو رہا ہے وہ یہودیوں کی بات ہے. حالانکہ یہودیوں نے قتل کیا نہیں تھا، انہوں نے پکڑ کے رومنز کو دے دیا تھا. رومن امپائر تھی نا اس وقت تو، ہاں، رومنز کو دے دیا. اور رومنز کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اب رومنز کا تو تعلق ہی نہیں تھا کسی دین سے، رومنز کا تعلق نہیں تھا. تو انہوں نے چالاکی کیا کھیلی؟ انہوں نے کہا جی یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، آپ کی بادشاہت کو خطرہ ہو جائے گا. یہ اپنے آپ کو کنگ آف کنگز کہتا، اور یہ آیا بائبل میں آیا یہ کنگ آف کنگز. اگر بائبل کو آپ عربی میں کریں تو اس کو لکھا آئے گا رب الارباب، کنگ آف کنگز. تو وہ جو رومنز کا جو بادشاہ تھا اس کو اچھا یہ بادشاہ بنے گا، یہ ہماری سلطنت چھینے گا. تو انہوں نے، تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عیسیٰ کو قتل کر دیا. اب 600 سال گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 571 AD آفٹر دا کرائسٹ. کم و بیش 571 سال، 600 سال ہی سمجھ، 500 یعنی 571 میں آپ پیدا ہوئے. اب کیا چل رہا ہے؟ 2018. تو یہی سن عیسوی ہے، وہ یہی یہ جو ابھی چل رہا ہے نا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں 2018، 2018، تو اسی کے 571 میں پیدا ہوئے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد کی جو بات ہے، اس وقت سے یہ کیلنڈر چل رہا ہے. اور مسلمانوں کا کیلنڈر کہاں سے چلا؟ جب آپ نے مکے سے ہجرت فرمائی. مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے سن ہجری. سن ہجری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دا ایئر آف مائگریشن. سن ہجری کا مطلب ہے، تو مائگریشن کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1440 سال ہوئے ہوں گے. تو یہ 1440 سال جو کیلنڈر آ رہا ہے یہ اس وقت سے چل رہا ہے کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی. اور یہ جو سن عیسوی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے ہے. تو 571 میں آپ پیدا ہوئے. اب جب 571 میں پیدا ہوئے تو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، تو پھر 611 ہو گیا نا. کیوں بھائی؟ اعلان نبوت. تو اس کے بعد اب اعلان نبوت کے نہ جانے کتنے سال بعد یہ آئی آیت. چلو فرض کرتے ہیں کہ 1620 میں آ گئی.
تو 620 سال کے بعد اب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کو ہوا کیا تھا. اور کیا لکھا ہے؟ وما قتلوہ، ان کو قتل کہاں کیا؟ وما صلبوہ، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا. اچھا یہ ہوتا کیا تھا؟ ابھی تو ہمارے پاس گوگل آ گیا نا، اوکے گوگل ویئر از چاچو، اب تو وہ ڈالا اور آ گیا، ہے نا. یہ نہیں تھا تو لائبریری چلے جاتے تھے کچھ بھی اگر جاننا ہو. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ پچھلے جو ادوار گزرے ہیں، 2000 سال پہلے، 1500 سال پہلے، جب زمانہ اتنا جدید نہیں تھا، سائنٹیفک نہیں تھا، اور انفارمیشن کو پریزرو کرنے کا کوئی انسان کے پاس ذریعہ خاص نہیں تھا، تو اس وقت نبیوں کی ایک نشانی یہ بھی تصور کی جاتی تھی کہ جیسے بھائی یہودیوں کا نبی جو گزرا ہے، اس کی جو تعلیم آئی ہے، تو نیا اگر کوئی نبی آیا ہے تو اس سے جا کے پوچھتے تھے اچھا یہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اچھا بھائی یہ بتاؤ عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوگا تو اللہ اس کو انفارم کرے گا کہ بھئی یہ ہوا تھا. سمجھے آپ؟ اچھا اب وہاں پر فرقے بنے ہوئے تھے، عیسائیوں کے بھی فرقے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی انہوں نے تو اپنا سارا بوجھ گناہوں کا صلیب پر ڈال دیا. اب میں اب یہ انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ گورے سنیں. You see, the thing is, the very symbol of Christianity is considered to be the cross. And practically speaking, they have taken the cross to be their savior. Not Jesus in practical sense. The cross. Whoever believes in the cross will find redemption, right? Salvation. اب یہ جو کراس ہے، یہ جو گلے میں ڈال کے پھر رہے ہیں، یا ہر جگہ لگائی ہوئی یہ کراس، یہ بھی غلط ہو گیا. کچھ لوگوں نے اس کو ہولی ٹرینٹی کا سائن بنا لیا. لیکن یہ جو کراس ہوا کرتا تھا یہ تو کافروں کی ایجاد ہے، تو یہی کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ جو کراس بنا رہے ہو، انہوں نے ہولی ٹرینٹی کو اور کراس کو ملا دیا، یہ غلط ہو گیا. جبکہ یہ انتہائی درجے کے جو مجرم ہوتے تھے رومن امپائر میں، بڑے خطرناک قسم کے جو مجرم تھے، ان کو صلیب پہ لٹکایا جاتا تھا. اور یہ دستور چلا آ رہا تھا کئی سو سالوں سے. یہ کوئی اسلامی سزا نہیں تھی، یا یہ سزا کا طریقہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، یہ انہوں نے خود ہی ایجاد کیا تھا دنیاوی. تو کراس ہولی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ آ گیا کہ بھئی for the wages of sins is death. اور پھر یہ بائبل میں جو آیا ہے، یہ بائبل میں تھا نہیں، انہوں نے خود آمیزش کی ہے. کس بات کی آمیزش کی ہے؟ کہ بھئی Jesus has sacrificed his life for us the moment you believe in Lord Jesus Christ. All your sins will be forgiven. No, ایسا نہیں ہے. یہ بائبل میں تھا ہی نہیں، یہ بعد میں انہوں نے ایڈیشن کیا ہے. آپ سمجھے؟ wages of sins is death. اچھا ایک سرے پر کہہ رہے ہیں کہ Jesus is Son of God.
اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ڈائیڈ. ارے بھائی اف ہی از سن آف گاڈ، اگر وہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں تو اللہ میاں تو لافانی ہے. بھائی کیسے ممکن ہے کہ باپ لافانی ہو اور بیٹا فانی ہو؟ ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ باپ پنجابی ہو بیٹا مہاجر ہو. جو باپ ہوگا بیٹا بھی وہی ہوگا. تو اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ان کا عقیدہ جو بنا ہے یہ غلط ہے. اچھا یہ غلط کیوں بنا؟ ان کا ایک ریلیجس سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں کریڈالوجی. کیا بولتے ہیں؟ کریڈ. بعد میں وہ مسلمانوں نے بھی بنا لیا. کیا بنایا مسلمانوں نے؟ جس طرح مسلمانوں میں مجدد آتے تھے تو انہوں نے مولویوں نے کیا کیا؟ مجتہد کا درجہ دیا. کسی قرآن اور حدیث میں مجتہد کا ذکر نہیں ہے. مجتہد ایک ابلیسی کام ہے. کیا ہے اجتہاد؟ اجتہاد کیا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کا قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ذکر نہیں، اب اس کا فتویٰ کیسے دینا ہے؟ مولوی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، جو ان کی سمجھ میں آئے گا وہ فتویٰ دے دیں گے، کہیں گے یہ اجتہاد ہے. تمہارا کیا بھروسہ ہے، تم غلط بات بھی کہہ سکتے ہو. تو مجتہد وہ ہے جو آپس میں قرآن و حدیث میں وہ چیز نہیں ہے تو آپ آپس میں مشورہ کر کے کوئی ایک نیا مسئلہ بنا لیں، یہ تو گمراہی ہے. مجدد وہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں وہ چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مجدد پر الہام آ جائے گا، اس کے ذریعے وہ اصلاح کرے گا. تمہارے پاس الہام لانے والی چیز ہی نہیں ہے منور، اس لیے تم نے کہا کہ چلو بیٹھ کے مشاورت کر کے نیا مسئلہ ایک گھڑ لیتے ہیں. تو یہ ہے اجتہاد. اجتہاد اسلام میں حرام ہے. ذرا کہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں وہ چیز ہے نہیں، اللہ سے آپ کا تعلق جڑا نہیں ہے. آپ اپنے قیاس پر مبنی جو مفروضہ ہے وہ اسلام کے ریشمی رومال میں لپیٹ کے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو یہ گمراہی ہو گئی. تو اب قرآن مجید نے کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو مصلوب کیا گیا، ولیکن شبہ لہم. اب یہ دیکھیے آپ، اب جو ہے تھوڑا تھوڑا پردہ ہٹ رہا ہے. وہ ہٹا رہے ہیں پردہ. کہہ رہے ہیں نہ تو وہ صلیب پر لٹکائے گئے نہ ان کو قتل کیا گیا. اچھا پھر ہوا کیا تھا؟ نہ قتل ہوئے نہ صلیب پہ چڑھے، تو ہوا کیا؟ ولیکن شبہ لہم، ہاں ایک ڈاؤٹ کریٹ کیا تھا ان کے لیے ہم نے. ایک اب یہاں پر مولوی کی بس ہو جائے گی کہ وہ یہ بتا دے کہ وہ ڈاؤٹ کیا تھا. یہ نہیں ہے اس کو پتا. اب وہاں لکھا ہے کہ ان کے لیے ڈاؤٹ وہاں کریٹ کیا گیا. اچھا اب وہ ڈاؤٹ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اور پھر کہا گیا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ تَغْفِلُوا فِيهِ لَفِي شَكَّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، کہ جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہاں پر ڈاؤٹ کریٹ کیا گیا تھا، تو وہ اس لیے اختلاف کر رہے ہیں ڈاؤٹ کا کہ انہوں نے اس چیز کی اتباع کی جو انہوں نے دیکھا. انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور سمجھ لیا کہ قتل ہو گئے عیسیٰ. اب وہ ڈاؤٹ کیا تھا؟ ڈاؤٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر
عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ایک وجود رکھا اور عیسیٰ کو جسم سمیت اوپر اٹھا لیا، اور جنہوں نے دیکھا وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ عیسیٰ ہے۔ ڈاؤٹ یہ تھا، ڈاؤٹ یہ تھا کہ وہ جو صلیب پہ چڑھا ہوا تھا وہ عیسیٰ جیسا دکھتا تھا، عیسیٰ نہیں تھا۔ یعنی the one who was crucified was a look-alike of Jesus Christ. The one who was crucified was a look-alike of Jesus Christ. But he wasn't Jesus Christ himself. وہ جیسس تھے نہیں، جیسس جیسے دکھتے تھے۔ تو پھر وہ کون تھا؟ بھائی اب لوگوں نے جو دیکھا اسی کو مانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو اللہ 630 سال بعد بیان فرما رہے ہیں، اگر وہ 630 سال کے دوران ہی جو لوگ پریکٹس کرتے رہے کفر، اگر اس دوران یہ ان کو پتہ چل جاتا تو یہ 600 سال تک کفر پر یقین نہ ہوتا لوگوں کو۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو تو پتہ چل گیا قرآن کی وجہ سے، کیوں بھائی؟ اگر ہم حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بھی یہی سمجھتے رہتے کہ ہاں بھائی وہ مصلوب ہو گئے۔ تو یہ زیادتی نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے؟ نہیں ہوئی۔ پوچھئے کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی سلامتی کے لیے نبی بھیجے گئے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ لوگوں کو نام نہیں پتا نا ان انبیاء کے۔ عیسیٰ اور حضور کے بیچ میں مرسل کے بعد دین کو مضبوط کرنے کے لیے نبی آتا ہے۔ نبی کا کام دین بنانا نہیں ہے، نبی کا اپنا کوئی کلمہ نہیں ہوتا ہے، نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریپیئر کرنا دین کو۔ نبی کا کام کیا ہے؟ دین کو ریپیئر کرنا۔ اچھا، اب اگر آپ کرسچینٹی کا اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں نظر آئے گا تذکرہ اپوسلز کا، پروفٹس کا۔ اپوسل، وہ اپوسل کیا ہے؟ وہ اپوسل انہی کو کہا جا رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پاک کرنے کے لیے، یعنی اس کو اسپرچولی ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے ان اپوسلز کو بھیجا۔ اب جو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں نا کسی چیز کو، کہ یہ تو عیسائی ہیں، یہ تو سارے چوڑے ہیں، سارے بھنگی ہیں۔ ہم تو سمجھتے نہیں کہ ان میں بھی اللہ نبی بھیج سکتا ہے، لیکن اس نے بھیجے، بہت سے آئے، جیسے کہ ایک ہے ٹامس، میتھیوز، لوک۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر پر بیٹھ کے انہوں نے سب کچھ کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبے سے نوازا۔ جو میتھیوز تھا، جو لوک تھا، جو ٹامس تھا، آپ ان کی کتابیں تو پڑھیں۔ جب پہلی دفعہ میں نے امریکہ سے کتاب خریدی، گاسپل آف ٹامس، لے کے فوراً میں بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ سامنے ٹامس کھڑا ہے، پریشان ہوا کہ یار یہ کوئی دھوکہ ہے۔ اس نے بتایا کہ نہیں، ہم تو نبی ہیں۔ بھائی نبوت تو حضور پر ختم ہوئی ہے نا، یہ حضور سے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اب یہ جو آئے مختلف، جس طرح گاسپل آف ٹامس آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نوسٹسزم آیا کرسچینٹی میں۔ یہ نوسٹسزم، جس طرح ہم کہتے ہیں تصوف، روحانیت، صوفیزم، اور یہودیوں کے اندر ہے کبالہ، ہے نا، اسی طرح کرسچینٹی کے اندر جو اسپرچویلٹی آئی ہے وہ بھی مختلف اولیاء کرام لے کے آئے، جن کو نوسٹک کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟
نوسٹک. اب یہ جو نوسٹسزم آیا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء تھے. انہوں نے بھی یعنی اپنی تعلیم کو آگے بیان کیا. گاسپل آف ٹامس بھی آیا، ٹامس نے بھی بیان کیا، لوک نے بھی بیان کیا، میتھیوز نے بھی بیان کیا. اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اپوسلز تھے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ آتے گئے جاتے گئے. ابھی انہوں نے آ کے ریپیئر کیا، پھر فیصل بھائی نے آ کے ٹھوکر مار دی اس عقیدے کو. پھر ایک اور اپوسل آیا، اس نے اس عقیدے کو ٹھیک کیا، پھر انوار بھائی کا موڈ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا تیرے. اسی طرح اس میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا. اور کچھ ایسے کمبخت تھے کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی عیسیٰ جو ہے نا دراصل وہ وہی اللہ ہے جو عرش الہی پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں سے وہ کافر ہو گئے. کچھ نے یہ کہہ دیا کہ دراصل تم تو سمجھتے ہو کہ وہ بیٹا ہے، بیٹا نہیں ہے. اندر کی کہانی بتا رہا ہوں میں تمہیں. اندر کی کہانی کیا ہے؟ He is God himself. تو اللہ نے اس کی تردید کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ ان مسیح اللہ، کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا یہ وہی اللہ ہے جو عرش پر بیٹھا ہے، یہ وہی اللہ ہے. He turned into flesh and bones، یہ کہا. اب یہ کافرانہ تصور بھی آ گیا. اس کے بعد اب یہ الفاظ غور کریں اور قادنیت کو جھٹلائیں. وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقین کر لو اس کو کسی نے قتل نہیں کیا. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یقین کرو کہ اس کو کسی نے قتل نہیں کیا. وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ جی وہ مر گئے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ جھوٹا تصور ہے، یہ گمراہ کن تصور ہے. جو قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا اللہ کی رحمت سے بھی کوئی تعلق نہیں. گناہ گار کی معافی ہے، گناہ گار کے لیے کرم ہے، گناہ گار کے لیے درگزر ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے اس پر اللہ کا رحم نہیں ہوگا. اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یقین کر لو اس کو قتل نہیں کیا گیا. اور اگر آپ صرف اپنے ایک روحانی لیڈر کو امام مہدی ثابت کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مار دیں، قرآن کو جھٹلا دیں، ختم نبوت کو جھٹلا دیں، اور پھر اپنے آپ کو آپ جنتی بھی تصور کریں، تو یہ ایک انتہائی گھناؤنا دھوکہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے. یہ اللہ کو جھٹلانا، اللہ کی بات کو جھٹلانا. سمجھے آپ؟ میرا مطلب یہ کہنے کا نہیں ہے کہ اگر کوئی احمدی ہے، قادیانی ہے تو آپ اس کو جا کے ماریں. اب جو قانون اللہ نے دیا ہے، جو تعلیم قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دی ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہی ہے. گمراہی جو ثابت ہوئی ہے وہ اللہ کے کلام کی روشنی میں ثابت ہوئی ہے. اب اللہ ان کو کیا سزا دیتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے. یہ غلط ہے کہ کوئی احمدی ہو، قادیانی ہو اور آپ جائیں اور اس کو مار دیں. یہ بھی ویسا ہی جرم ہے. کیوں؟ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا حساب کتاب صرف اللہ لے سکتا ہے. جیسے شرک ہے، اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. یاد کریں قرآن مجید کہتا ہے مالک یوم الدین، ہی از دی اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ. جب کہا جاتا ہے کہ ہی از دی اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اپنی عبادتیں، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، پارسائی، داڑھی، یہ سب کچھ لے کے آ رہے ہو، یہ گمان نہ کر لینا کہ ان کے بلبوتے پر بخشے جاؤ گے۔ اس دن کا مالک وہ ہے جس کو وہ چاہے گا بخشے گا، بھلے اس کے پاس اعمال اچھے ہوں یا برے ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، کیسا بھی ہو، بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے، اب یہ بری لگ سکتی ہے آپ لوگوں کو بات، لیکن میں کہہ کے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو یعنی اس کی جو صفت ہے معاف کرنے والی، وہ اتنی وسیع ہے کہ اگر یوم محشر میں اللہ اگر یزید کو معاف کر دے تو آپ کیا اکھاڑ لیں گے؟ ہو سکتا ہے معاف کر دے، اللہ ہے نا بھائی وہ۔ حالانکہ I will not be happy, I'm telling you میں خوش نہیں ہوں گا، کیونکہ بھائی امام حسین کو اس نے امام حسین کے اوپر ظلم کیا ہے، ہاں، لیکن میں تو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تو کر سکتا ہے، میرے معاف کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر میں معاف نہیں کرتا، اگر میں اسے معاف نہیں کرتا تو یہ میرے جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے سڑتے رہو، تو میں نے کر دیا معاف۔ یعنی اللہ ہولڈز دی اتھارٹی ٹو ڈو اینی تھنگ، اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یوم محشر میں قادیانیوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، احمدیوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، دیوبندیوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے کچھ۔ ہم ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو جو اللہ نے قرآن دیا ہے اس علم کی روشنی میں وہ غلط نظر آ رہے ہیں ہمیں، اسی کے علم کی روشنی میں ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ سزا کیا دیتا ہے، ججمنٹ کیا پاس کرتا ہے، ریمارکس اللہ کے کیا ہوتے ہیں، only he knows, but he loves surprises. He does. I'm telling you. سمجھ گئے؟ اور پھر یہ بھی ہو جائے کہ بھئی جیزس جو اوپر اٹھائے گئے ہیں تو پھر سرکار کی جو غیبت کا معاملہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ کیا معاملہ؟ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آج واقعہ غیبت کے صدقے اور خیرات کے طور پر بہت سارا علم بھی آپ کے پاس جا رہا ہے، جس طرح کے مٹی کے جسم دنیا کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ اب وہ جو مٹی کے جسم ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ اب جیسے اٹھایا جانا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، ہم تو کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اچھا اب قادر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا، کیا موسیٰ کو بھی اٹھایا جا سکتا تھا؟ موسیٰ کو بھی اٹھایا جا سکتا تھا؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ جس کو ملکوتی جسم دیا ہے تو وہاں پر گھنٹی بجتی ہے، او ہو یہ کوئی خاص شخصیت آ رہی ہے، کوئی آگے پیچھے بھی ہونا ہوگا انہوں نے۔ اگر کسی کا ناسوتی جسم ہو تو یہ تو یہیں آئے یہیں رہ جائیں گے، یہ تو آگے بڑھو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدم صفی اللہ کا جسم جنت ملکوت میں بنایا گیا، ان کا جسم ملکوتی تھا۔ اللہ اکبر بولیے۔
اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن میں آیا کہ اس کی مثال آدم جیسی ہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ کا جسم بھی ملکوتی تھا. اگر جسم ملکوتی نہ ہو تو اوپر کیسے جائے گا؟ ایسی کوئی ہستی جس کا جسم ملکوتی نہ ہو اس کو اوپر اٹھایا جا ہی نہیں سکتا. اوپر اٹھایا کمپیٹیبل نہیں ہے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، ملکوتی جسم. ادریس علیہ السلام اسی جسم سمیت جنت میں موجود ہیں. کیوں؟ وہ بھی ملکوتی جسم ہے. اور الیاس علیہ السلام یہی کیوں گھوم رہے ہیں؟ ناسوتی جسم ہے. کیا ہے؟ ناسوتی جسم. ناسوتی جسم. نبی لولاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں ملکوتی جسم اور جبروت کا تڑکا. ملکوتی جسم، جبروت کا تڑکا کیا ہے؟ کہ کچھ چیزیں جو تھیں، جیسے آپ کی آنکھیں ہیں، جیسے آپ کے ہونٹ ہیں، آنکھیں، ہونٹ اور کان، یہ جبروتی تھے. میں نے سوچا ہے کہ اب نکالیں علم کو آہستہ آہستہ. آنکھیں، ہونٹ، وما ينطق عن الهوى، ہونٹوں کا ذکر کیا ہے، حضور کے لبوں کا ذکر کیا. وما ينطق عن الهوى. اب یہ جو ہوا ہے، ہوا کا مطلب صرف خواہش نفس نہیں ہوتا، ہوا کا مطلب محبت بھی ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک، وہ ملکوتی جسم ہے. کیا ہے؟ ملکوتی جسم. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ملکوتی جسم تھا، اس لیے وہ اوپر گیا عالم بالا میں. اور آدم صفی اللہ کا ملکوتی جسم تھا، وہ تو رہتے ہی وہیں تھے. اسی طرح امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں پر آپ نے جو ہے اپنے گھوڑوں کو روکنا ہے، کیونکہ اب بھی جمپ نہ کریں کہ ہاں جی ان کے پاس بھی ملکوتی جسم ہی ہوگا، حضور پاک کی عرضی ارواح ہے نا. نہیں 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 نہیں، صرف حضور پاک کی عرضی ارواح ہیں اس جسم میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا جسم ویسا ہے. یہ بات ہے 1986 کی. تو 1986 میں پہلی دفعہ سرکار کی بارگاہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود انور ہے وہ آب منی کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ شجرۃ النور کا بیج سفید لکوڈ میں مکس کر کے جبریل نے بی بی آمنہ کو پلایا. سننے کے 1 یا 2 دن بعد سرکار مجھے لے گئے سدرۃ المنتہا. کہاں لے گئے؟ اچھا، اب وہ سدرۃ المنتہا جو ہے، سدرۃ المنتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بالکل نکڑ پر، بارڈر کے اوپر وہ ایک درخت ہے، بالکل منڈیر پر. سدرۃ المنتہا مطلب انتہائی، یعنی انتہائی کونا ہے وہ. اب وہ درخت، اس درخت کے پتے جو تھے ان سے نور نکل رہا ہے، اور کسی پتے کے اوپر محمد لکھا ہے، کسی پتے کے اوپر احد لکھا ہے، کسی پتے کے اوپر واحد لکھا ہے، کسی پتے کے اوپر فقر لکھا ہے،
کسی پتے کے اوپر اللہ لکھا ہے، اور جگمگ 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 وہ درخت جو ہے اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، جگمگ 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 جگمگ۔ تو میں پوچھتا ہوں سرکار یہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ یہیں کا بیج تو کھلایا تھا، یہیں کا بیج تو کھلایا تھا۔ اب وہ جو بیج ہے، وہ جو بیج ہے، وہ بیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی والدہ کو کھلایا، اور ارضی ارواح کو اس بیج والے مادے میں گوندا گیا۔ لیکن جو سرکار کی باری آئی ہے تو سرکار گوہر شاہی کی ارضی ارواح کو، یعنی ارضی ارواح تو حضور کی ہیں، انہی ارضی ارواح کو سدرۃ المنتہا کے نوری بیج میں نہیں گوندا گیا۔ پھر اس کو کس میں گوندا گیا؟ میں نے ایک وہ لکھی ہے نا غزل، انسان کے پردے میں کردار کبریائی، سمجھی ہے جسے دنیا مہدی و گوہر شاہی۔ اب آ جائیے، چاہا کہ لامکان سے موجود مکان جب ہو، چاہا کہ لامکان سے موجود مکان جب ہو، صورت گری سے اپنی صورت ہے خود بنائی۔ تو اس کو گوندا ہے الف لام را کے آٹے سے۔ کہاں سے گوندا ہے؟ الف لام را کے آٹے سے۔ اس کو گوندا ہے الف لام را کے آٹے سے۔ ایک دن پھر جب ہم ادھر پہنچے تو فرمایا کہ یہ بیج کھا لو۔ وہ بیج کھا لیا۔ کون سا بیج؟ ہاں، وہ جو بیج کھایا تو اس سے ایک انگلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی، یہ والی انگلی، اس انگلی میں وہی آٹا ہے، اس انگلی میں وہی آٹا ہے۔ اچھا، اب فرق یہ ہے کہ یہ آٹا اس انگلی میں ہے اور ہم لوگوں کی روحوں کو یہ دیتے ہیں، یہ انگلی میں ہے، یہ انگلی میں ہے، لیکن یہ جب روح میں جائے گا تو وہ روح اوپر پہنچ جائے گی۔ اب یہ جو انگلی ہے، یہ جو انگلی ہے، اس انگلی کا مطلب ہے کہ بھئی یہ انگلی دنیا میں ہے تو غیبت نہیں ہوئی، یہ انگلی دنیا میں ہے تو غیبت نہیں، ہاں پوری نہیں ہوئی نا، ابھی ایک انگلی باقی ہے۔ ادھر جو امام جعفر صادق نے جو کہا تھا کہ ایک ہاتھ ہے، انہوں نے ہاتھ کہا، تھی وہ انگلی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ ہے، امام جعفر صادق نے، تو انہوں نے ہاتھ ہی دیکھا ہوگا، لیکن پورا ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ میں سے صرف ایک انگلی ہے، صرف ایک انگلی ہے۔ اب وہ جو حضور کی ارضی ارواح ہیں ان کو پھر گوندا ہے الف لام را میں، اور پھر جب الف لام میم اتارا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ رہنے ہی دیں، اس دور کے انسان
اس پر ایمان کے متحمل نہیں ہو سکتے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق اور ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یہ حق کے ساتھ الف لام میم را کی جو تحریر ہے، کی جو کتب ہے، یہ آپ کے اوپر جو ہے اتاری گئی ہے. تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی نشانی ہے. والذی کسی کی طرف اشارہ ہے. اب والذی انزل الیک من ربک الحق، یعنی اب یہ اشارہ الف لام را کی طرف ہے، اور الف لام میم را اس کی نشانی ہے. لیکن پھر آگے جو ہے وہ ڈسپیئر کا اظہار کیا گیا ہے. ڈسمے، اٹر ڈسپیئر کہا گیا ہے کہ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ انسانوں کی جو اکثریت ہوگی اس پر ایمان کی متحمل نہیں ہو سکے گی. اکثر، اب وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا الف لام میم را کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں سرکار کو امام مہدی بھی مانتا ہوں اور رب الارباب بھی مانتا ہوں. یہ کم انسان اس دونوں پر ایمان لائیں گے، کیونکہ جب دونوں مل جائیں گے نا تو پھر کیف اور سرور اور لطف زیادہ ہوگا. کیوں زیادہ ہوگا؟ کیونکہ یہ دونوں لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. آپ ایک لباس، یعنی آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ سرکار نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے، لیکن آپ سرکار کی ویسٹ کوٹ کو جھٹلا رہے ہیں. بھائی سرکار نے ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی ہے، اس کا بھی ادب کرو. نہیں، یا جینز پہنی ہوئی ہے لیکن آپ بیلٹ کو نہیں مان رہے. بھائی بیلٹ بھی نظر آ رہا ہے تو مان لو نا یار. تو دونوں کو یکجا کرنا یہ سب کا کام نہیں ہے. الف لام را بھی آسان ہے، یعنی رب الارباب والی جو لائن ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، لیکن مہدی بھی ماننا اور رب الارباب بھی ماننا یہ بڑا مشکل کام ہے. اس میں دماغ کا جو ہے وہ دہی جم جاتا ہے کہ یار امام مہدی ہیں تو پھر رب الارباب، رب الارباب ہے تو امام مہدی کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنی پڑتی ہے. دونوں پہلو سامنے رکھنے ہیں. اس کو کہیں گے ڈیوائن ایبنیگیٹنگ. ڈیوائن ایبنیگیٹنگ یعنی خدا میں کھو کر اس کو بھلا دینا. خدا میں کھو کر، خدا میں کھونا ہے پہلے، اس کے بعد نہیں کوئی خدا نہیں، اور خدا کے اندر بیٹھے ہوں. یہ آسان کام تو نہیں ہے نا، کیوں بھائی؟ یعنی رب الارباب مان کے پھر صرف امام مہدی کا پرچار کر رہے ہیں، اور آغوش میں رب الارباب کی ہیں اور پرچار کر رہے ہیں امام مہدی کا. آسان کام نہیں ہے. تو دونوں پر ایمان لانا. تو یہاں ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ اکثر انسانوں کا ایمان جو ہے وہ نہیں آ سکے گا. اس غیبت کیا ہے؟ غیبت کا جو مطلب ہے وہ ہے، جیسے اب اسی لفظ کو لے لیتے ہیں جو غیبت ہے. غیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے بات کرنا. اصل لفظ جو اس کے لیے عربی زبان میں آیا ہے وہ ہے نمیمہ. کیا ہے؟ اصل لفظ جو ہے سمجھے وہ نمیمہ ہے، لیکن اس کو غیبت جو ہے کہا گیا میٹافوریکل وے میں. تو غیبت کیوں کہا گیا؟ کہ کسی کے غائب ہونے پر کسی کے خلاف بولنا.
یعنی وہ غائب ہے اور پھر بول رہے ہیں آپ، استعارہ لیا گیا ہے. تو غیبت کا مطلب ہے غائب ہونا. غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونا. اچھا، اب اس میں بھی بڑا یعنی پریشان کن بات ہے یہ کہ نظروں سے اوجھل ہونا کیا ہے؟ کیا یہیں پر ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ بڑی جادوئی بات لگتی ہے نا. ہاں ہاں بھائی، یہیں پر ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے بس ہم کو. یار غائب ہونا کیا ہے پھر اگر صرف نظر نہیں آ رہے تو؟ یہ استعارے استعمال کیے گئے ہیں غیبت وغیرہ کا. اصل جو معاملہ ہے، اصل جو معاملہ ہے وہ ہے کہیں جا کر کے گوشہ نشین ہو جانا. ایک انگریزی میں لفظ ہے ریکلوس. کیا ہے؟ ریکلوس کا مطلب ہے کہ دنیا سے ملنا جلنا ترک کر دیا جائے. اب لفظ تو بہت ہیں، ہرمٹ بھی ہے، لیکن میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بڑا ہی گھٹیا لفظ ہے. تو یوں کہہ دیں ٹو اڈاپٹ سیکلوژن. ٹو اڈاپٹ سیکلوژن. اب بڑے بڑے لفظ استعمال کیے گئے ہیں غیبت کے لیے، جیسے ہے اوکلٹیشن، لیکن میرا دل نہیں ٹھکتا اس لفظ پر، کیونکہ یہ اوکلٹ جو لفظ ہے یہ بڑی ہی نیگیٹو کنوٹیشن میں آتا ہے. اوکلٹ، یک. مجھے یہ لفظ اچھا لگتا ہے، ٹو اڈاپٹ سیکلوژن. اب جیسے آپ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کہیں بیٹھ جائیں، ہی ہیز سیکلوڈیڈ ہمسیلف ٹو ٹرائی اینگل اور وڈ برج. اپنے آپ کو وہاں تک محدود کر لیا ہے اس نے. یہ کہیں اگر یعنی گوشہ نشینی ہو جانا، ایک گوشے میں مقید ہو جانا. نظروں سے اوجھل ہونا. اب نظروں سے اوجھل ہونا کیا ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونا یہ ہے کہ وہیں پر ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے. اچھا بھائی، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہیں پر اگر رہنا ہے، دنیا سے کٹ آف ہونا ہے، ان کو نظر نہیں آنا ہے، تو پھر وہاں رہنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. پھر کہیں اور رہ لے جا کے. کیوں بھائی؟ اگر وہیں پر رہیں گے تو ایج بڑھتی جائے گی، کیا فائدہ ہوا؟ گوشہ نشینی کا کیا فائدہ ہوا؟ غیبت کا کوئی تو پروفٹ ہو نا، کوئی تو فائدہ ہو. جس طرح 60 سال کی عمر ہوئی سرکار کے اس وجود مبارک کی، 60 سال کی عمر ہوئی تو کہا بس یہاں اسٹاپ لگا دو. اگر اسی وجود کو استعمال کرتے رہیں گے تو ایجنگ پروسیس جاری رہے گا. اب اگر یہ تصور کیا جائے کہ وہی جسم مبارک اسی دنیا میں ہے، صرف ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے. نظروں سے اوجھل ہو جائیں لیکن وہیں رہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو بڑھاپا طاری ہوتا رہے گا، تو غیبت کا بینیفٹ تو ہوا نہیں. اب چونکہ آپ لوگوں کو تو روحانی علم ہے نہیں، تو آپ اپنے اٹکل پچو سے بھائی یہیں ہیں، کہیں بیٹھے ہوں گے ادھر ادھر ہی، بس ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہماری آنکھوں کا قصور ہے. یہ نظروں سے اوجھل ہونا جو ہے یہ عارضی ہوتا ہے. نظروں سے اوجھل ہونا عارضی ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے، پھر آ گئے. جیسس کو اللہ تعالیٰ نے
امام مہدی کی مدد کے لیے روکنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے ساتھ جیزس کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو جسم سمیت اوپر اٹھا لیا، بل رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ اب وہ جو غوث پاک کے پوتے تھے 600 سال وہ بھی رہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو آپ کے پوتے تھے 600 سال زندہ رہے مری کی پہاڑیوں میں 12 کوہ میں، اتنا جسم لاغر، اتنے بوڑھے ہو گئے، ادھر کیوں؟ آپ کے جو اپنے حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو بھی یہاں غار میں مراقبے میں لگا دیا اور خود اوپر جا کے بیٹھ گئے، ان کو بھی لے جاتے ساتھ، سیر ہو جاتی بیچاروں کی، نہیں؟ تو پھر جو ہے وہ معلوم پڑا کہ بھئی بات تو صحیح ہے، ہم ان کو لے جاتے، لیکن ان کا جو حواریوں کا جسم ملکوتی نہیں تھا، اسی لیے ان کو مراقبہ لگانا پڑا۔ جس طرح اب ہم یہ کہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوتے کو کہہ دیتے کہ اوپر جا کے بیٹھ جاؤ، عالم بالا میں جنت میں جا کے بیٹھ جاؤ جسم سمیت، ایسی کوئی دعا دو نا، تو وہ دعا نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ عالم بالا میں صرف وہ جائے گا جس کا جسم ملکوتی ہوگا، جس کا جسم۔ میں جہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں نا گفتگو کے نہج پر، آخر میں آپ کا جی چاہے گا کہ وہ جو مزار بنا ہوا ہے نا کوٹری میں اس کو توڑ دو، جی چاہے گا ایسا، میں یہ کہوں گا نہیں ایسا، آپ کا جذبات ایسے ہوں گے، لیکن پھر ہم ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے۔ اب وہ ملکوتی جسم عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر عالم بالا میں، اور ان کے حواریوں کا ناسوتی جسم، لیکن انہوں نے بھی اتنا انتظار کرنا ہے جتنا عیسیٰ نے کرنا ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ملکوتی جسم ہے، یہ ناسوتی جسم ہے۔ تو ناسوتی جسم کو پرزرو کرنے کے لیے مراقبہ لگایا گیا، ملکوتی جسم کو ملکوت میں لے جایا گیا، کیونکہ وہاں پر وقت اور زمان اور مکان نہیں ہے، تو ایج پروسیسنگ نہیں ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر سرکار کا جو جسم ہے، آپ ذرا سن لیں، سرکار کا جو جسم اطہر ہے اس میں عرضی ارواح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر ایک چٹکی ملکوت کی ہے، ایک چٹکی جبروت کی ہے، ایک چٹکی لاہوت کی ہے، ہاہویت کی ہے، وحدت کی ہے، احدیت کی ہے۔ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ عیسیٰ تو عالم بالا تک ہی جا سکتا ہے جسم سمیت، گوہر شاہی اسی جسم سمیت عالم غیب کا چکر لگا کے آتے ہیں۔ حیات کی مثال بھی ہو تو کہاں سے ہو، وہ خالق حیات ہے، خالق حیات ہے، جس میں ہاہویت کی چٹکیاں ہوں، عالم وحدت کی چٹکی ہو، عالم احدیت کا تڑکا لگا ہو۔ اب اسے ملکوت میں لے جائیں، جبروت میں لے جائیں، ہاہویت میں لے جائیں، عالم وحدت پر لے جائیں، مقام محمود پر بٹھا دیں، یا عالم احدیت پر بٹھائیں، یا پھر نشان ریاض پر لے جائیں، یا پھر عالم ریاض الجنہ میں لے جائیں، وہ جسم ایسا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ ملکوتی اور جبروتی چٹکی تو ہمارے پاس بھی ہے۔ اب یہ کیوں دی؟ پوچھیے۔
کہ جب بہت ہی دل برداشتہ ہو جائے تو یوں انگلی کرنا. کیا کرنا؟ میں جہاں بھی ہوا تیری انگلی مجھے چھوئے گی. میں جہاں بھی ہوا. یہ چٹکی جو لگائی یوں کر کے چھو لینا. جب دل بہت پریشان ہو جائے، جب دل بہت پریشان ہو جائے تو یہ انگلی چھو لینا. اس کی دسترت لامکان تک ہے، زمان اور مکان سے آری ہے. یوں کرنا اور چھو لینا مجھے، یوں کرنا اور چھو لینا. اب سرکار گوھر شاہی جو جسم سمیت آنکھ بند کریں تو ملکوت، آنکھ بند کریں تو جبروت، آنکھ بند کریں تو مقام محمود، اور آنکھیں بند کریں تو احدیت، آنکھیں بند کریں تو ریاض الجنہ. آپ مزار بنا کے بیٹھے ہو کم بختو. یہ دفن ہونے والی چیزیں تو ناسوتی جسم کی ہوتی ہے. دفن کون ہوتا ہے؟ مٹی میں کون ملتا ہے جو اس مٹی سے آیا ہو؟ مٹی میں وہ ملے گا جو اس مٹی سے آیا ہو. اور جو نور خیرات اور زکوٰۃ میں بانٹے اس کی کیا نسبت ہے کسی مٹی سے؟ جو نور کی خیرات و زکوٰۃ بانٹتا ہو، جو جبروتی لاہوتی ہاہویت والی چٹکیاں بانٹتا ہو، اس کی ناسوتی مٹی یا کسی اور مٹی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ واپس آنے کی جو بات ہے کہ واپس آئیں گے، کیا سرکار نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ واپس آئیں گے؟ زبانی کلام میں بھی کہا ہے اور دین الہی میں بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ نے اور امام مہدی نے اس دنیا میں دوبارہ آنا ہے. عیسیٰ نے جسم سمیت اور مہدی نے عرضی ارواح کے ذریعے. اب ایک ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی جو ہے ان سے روایت ہے ایک حدیث کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری بعد موتی، کہ میری موت کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی، کان کمن زارعنی فی الحیاتی، کہ اس نے یوں سمجھو کہ ایسے زیارت کی میری جیسے میری زندگی میں کرتا تھا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چونکہ ملکوتی ہے لہذا فرق نہیں پڑتا، موت طاری نہیں ہوئی، لہذا موت طاری نہیں ہوئی. اب وہ جسم مبارک اوپر چلا گیا، اسے موت نہیں. مجھے ایک دن سرکار نے فرمایا کہ جب حضور شب معراج پر گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی انوار و تجلیات ان کے جسم کے آر پار ہوئیں تو کیا ہوا؟ سرکار کے الفاظ ہیں یہ. سرکار نے پہلے تو قسم کھائی. کیا کہا؟ کہ اللہ قسم. سرکار قسم کھا رہے ہیں، سرکار قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ قسم محمد رسول اللہ ایسے لافانی ہو گئے جیسے اللہ ہے. محمد رسول اللہ قسم کھا کے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیا ہے؟ آپ کی روح اور جسم کا علیحدہ ہو جانا، بس یہ موت ہے. وہ نہیں ہے کہ قبر میں مردہ ہو گئے، وہ نہیں ہے. حضور کا جو جسم مبارک ہے
بغیر روح کے بھی سارے آثار زندگی کے، ساری حرکات و سکنات اس میں موجود ہیں. بغیر روح کے بھی کلام بھی کرنے کے قابل ہے، چلنے پھرنے کے بھی قابل ہے، اور اس کے واقعات بھی ہیں. جس کو موت واقع ہو گئی وہ اس دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا، اور جس نے دوبارہ آنا ہے اس کو موت نہیں آتی. اب چونکہ موت نہیں آتی اور نہ جانے کتنا عرصہ رہنا ہے، تو اس کے لیے جسم کم سے کم ملکوتی ہو، تاکہ یہ عرصہ وہ اس مقام پر گزارے جہاں پر زمان اور مکان کی قید نہیں، تاکہ عمر میں فرق نہ پڑے، تاکہ عمر میں اگر ہماری تنظیم انجمن سرفروشان اسلام کے پاس تعلیم ہوتی تو آج جو گمراہی پھیل گئی ہے وہ نہ پھیلتی. سرکار نے اپنی کتاب دین الہی میں حجر اسود کی تصویر کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں فرمایا ہے کہ 25 سال کی عمر میں جثہ گوہر شاہی کو باطنی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے نوازا گیا. معلوم یہ ہوا کہ جس کی عمر 25 سال اور 60 سال ہے وہ سرکار کا جسم نہیں جثہ ہے. جس کی عمر 25 سال اور 60 سال ہے وہ سرکار کا جسم مبارک نہیں، وہ جثہ مبارک ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو پھر سرکار کا جو جسم ہے وہ تو ابھی منظر عام پر آیا ہی نہیں ہے. منظر عام، منظر خاص پر تو ہے لیکن منظر عام پر نہیں آیا. وہ جو جسم مبارک ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح ہے. اب جو ظہور ہوگا وہ سرکار گوہر شاہی کے جسم کا ظہور ہوگا، جس کو پہلے لوگوں نے دیکھا نہیں، لیکن صورت وہی ہے، صورت وہی ہے. اب پھر یہ مزار کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا، اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کے قبر کا جو ہے وہ ذکر ہے. کوئی کہتا ہے افغانستان میں ان کی قبر ہے، کوئی کہتا ہے کہ کشمیر میں ان کی قبر ہے. تو سرکار نے اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ ان کی قبر کا جو پروپیگنڈا ہے یہ جھوٹا ہے، ان کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. جیزس نے واپس آنا ہے، ان کی قبر کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے. امام مہدی نے بھی واپس آنا ہے تو ان کے مزار کا پروپیگنڈا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے تو ان کے مزار کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے، سرکار نے دین الہی میں لکھا ہے. اور امام مہدی نے بھی دوبارہ آنا ہے تو ان کے مزار کا پروپیگنڈا سچا کیسے ہوا؟ پروپیگنڈا تو ان کا بھی ہوا، پروپیگنڈا تو ان کا بھی ہوا. کیوں ہوا؟ کہ وہ صلیب کے اوپر ایک ہم شکل جسم تھا، اس کو دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ بھئی دفنایا تو ہوگا. اسی طرح جو یہاں سے تابوت گیا اس کے اندر بھی ایک جسم تھا، ایک وجود تھا، لیکن اس کو دیکھ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سرکار ہیں.
جن کے دلوں میں نور تھا انہوں نے کہا یہ میرے سرکار نہیں ہو سکتے. جن کے دلوں میں نور تھا انہوں نے کہا کہ یہ میرے سرکار نہیں ہو سکتے. تو وہ کیا تھا پھر؟ وہ لطیفہ نفس کا ایک جسہ ہے. اب یہ لطیفہ نفس کے جو جسے ہیں، کچھ جسے، ایک جسہ تو طفل نوری جب آتا ہے اس وقت فنا ہو جاتا ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ فلاں ہستی کا ایک جسہ جو نفس کا ہے وہ فنا ہو گیا ہے. صحیح ہے نا؟ ایک جسہ توفیق الہی، جسہ توفیق الہی جب آتا ہے اس وقت فنا ہو جاتا ہے. اچھا، اب چار میں سے دو جسے تو روحانیت میں ہی نظر ہو گئے اور نفس کا تیسرا جسہ اگر غیبت کے واقعے کے لیے نظر ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ یہ دیکھیں تحریر کہ 25 سال کی ہی عمر میں، 25 سال کی ہی عمر میں جثہ گوہر شاہی کو باطنی لشکر کے سالار کی حیثیت سے نوازا گیا. اور جس جثے کی عمر بتائی جا رہی ہے وہ تصویر لگی ہوئی ہے کلین شیو. یہ تصویر جثے کی ہے یا اس وجود کی ہے جس نے تبلیغ کی ہے؟ اسی وجود کی ہے نا. تو اس کو تو جثہ کہا ہے سرکار نے. تو اسی جثے کی عمر 25 سال، پھر 35 سال، پھر 40 سال، پھر 50 اور پھر 60 سال، اور 60 سال ہو گئے تو جثہ غائب. تو یہ جثہ تو نہیں ہو سکتا تابوت میں، کیونکہ اس کو تو باطنی لشکر کی حیثیت سے نوازا گیا ہے. اس نے تو جثے نے امام مہدی کا کام کرنا ہے. تو پھر وہ تابوت میں کون تھا؟ وہ لطیفہ نفس کی ایک چیز تھی. لطیفہ نفس کی، ہاں، جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ امام مہدی گوہر شاہی کے فیض سے محروم ہے. اور جو وہاں جا کے طواف کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا، بلکہ جتنی دفعہ اس مزار کو دیکھو گے گناہ ملے گا. کیونکہ امام مہدی پوری انسانیت کے لیے ہے، ایک جگہ قید کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ہے ایک، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ان کے گناہوں کے باوجود ہم ان گناہ گاروں کو ان ہستیوں کے برابر کر دیں گے کہ جو ایمان والے بھی ہوئے اور عمل صالح بھی کیے؟ کیا ان کی زندگی، گناہ گاروں کی زندگی، حیات ان صالحین کی حیات جیسی ہے؟ اور کیا ان کی موت ان صالحین کی موت جیسی ہے؟ اب حیات کا ڈفرنس کیا ہے عام آدمی کی اور ان صالحین کی حیات کا؟ عام آدمی جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے، اور جو صالحین میں سے ہیں وہ ادھر بیٹھا ہے، ادھر بھی بیٹھا ہے، ادھر بھی بیٹھا ہے، ادھر بھی بیٹھا ہے. اس کی حیات یہ ہے. غوث اعظم کی ایک ہی وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت کی، آپ نے ایک ہی وقت میں 9 مریدوں کے گھر کھانا کھایا اور مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے تھے. مجدد الافسانی کو ایک ہی وقت میں لوگوں نے کعبے میں بھی دیکھا، مدینے میں بھی دیکھا، غوث پاک کے روضے پر بھی دیکھا، اور وہ انڈیا میں بھی تھے. وہ کیا تھا؟ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ میرا اندر تھا. اور سرکار گوہر شاہی، سرکار گوہر شاہی کوٹری میں بھی ہیں، اور سرکار گوہر شاہی حیدرآباد سے گئے ہوئے ایک امام کو خانہ کعبہ میں بھی ملاقات کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں بھی ملاقات کر رہے ہیں. اور پھر ایک تصویر ایسے بھی آئی کہ حاجیوں کا جہاز حج کے بعد ان کو واپس پاکستان لے کے گیا تو سرکار بھی چلتے ہوئے حاجیوں میں نظر آ رہے ہیں.
اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سرکار امریکہ میں تھے، کیسز بنے ہوئے تھے تو ہجرت فرما لی۔ تو اب وہ اخبار میں جب تصویر امینہ باجی نے دیکھی تو ان کو ہو گیا کہ لو سرکار تو پاکستان آ گئے ہیں، اخبار میں فوٹو دیکھ کے انہوں نے فوراً فون کیا تو کہا ہم تو امریکہ میں۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ وہ اندر کی چیزیں ہیں نا۔ تو یہ حیات ہو گئی، عام آدمیوں کی حیات ایک ہی جگہ ہے تو ایک ہی جگہ ہے۔ وہ جو صالحین ہو گئے اب ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جو بیٹھا ہے وہ کون ہے، اس کا جسم ہے، جثے ہیں یا روح ہے، سب کی شکل ایک جیسی۔ اب عام آدمی کی موت کیا ہو گئی؟ وہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، ختم ہو گئی کہانی۔ اور جو صالحین کی موت واقع ہوئی، صالحین کی اگر موت واقع ہوئی تو ان کی روح اوپر چلی گئی، ان کے لطیفے اور ان کا نفس وہ قبر کے اندر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر فکر کر رہے ہیں، آنے جانے والوں کو فیض دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے عام آدمی کی زندگی اور خاص کی زندگی کا فلسفہ، عام آدمی کی موت اور خاص آدمی کی موت کا فلسفہ۔ آپ کے گھر میں مائکرو ویو ہے؟ مائکرو ویو کے برتن مختلف ہوتے ہیں، اسی مٹی کے بنے ہوتے ہیں، ویسے ہی مٹی کے، لیکن اگر وہ برتن مائکرو ویو کا نہیں ہے تو وہ پٹاخہ ہو جائے گا۔ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مائکرو ویو کے لیے یہ موضوع ہے تو پھر آرام سے آپ اس کے اندر رکھ دیں۔ اسی طرح دکھتے وہ ایسے ہی ہیں۔ بھائی آدم صفی اللہ کا جسم ملکوتی مٹی سے بنا تھا نا، تو وہ وہاں رہتے تھے نا، کمپیٹیبل تھا تبھی تو رہتے تھے نا۔ یہاں جن کو ملکوتی جسم ملا وہ یہاں سے اوپر جا کے رہے، وہ اوپر سے نیچے آئے تھے۔ 17 سال ہو گئے غیبت کو، 17، اور اتنے سالوں میں آہستہ 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 سست روی کے ساتھ مشن آگے بڑھا ہے۔ تم ہی غالب رہو گے، بشرط یہ کہ تم مومن ہوئے، اور جو مومن نہ ہوں ان کو تخت و تاج چھوڑا، آج وہ بھکاری ہو گئے۔ مومن نہ ہوں تو تخت و تاج بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر مومن ہو تو فٹ پاتھ سے عرش الہی پر ایک دن بیٹھ ہی جاتا ہے۔ سرکار گوہر شاہی پر کامل ایمان کی آرزو کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور وہ ایمان عطا کرنا یہ سرکار کا فضل ہے۔ لیکن اس کی آرزو کرنا، اس کی جستجو کرنا اپنے حال سے، اپنے عمل سے، یہ ہم پر لازم ہے۔ جب کوئی سمجھائے تو اس بات کو سمجھیں، یہ ہم پر فرض ہے۔ تحقیق کریں۔ یہ سرکار کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمیں سرکار نے اپنا جو خاص راستہ ہے وہ بھی عنایت فرمایا، اپنی محبت کا طریقہ بھی عنایت فرمایا۔ اب یہ جو دنیا بھر میں جو فیض ہو رہا ہے یہ سرکار کا ہی فیض ہے نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس نے میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے ایسے ہی میری زیارت کی جس طرح اس نے زندگی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں مزار میں موجود ہیں نا، تبھی آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے مزار پر آ کر زیارت کرو۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں،
آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو تو بغیر مزار کے کہیں بھی کسی وقت بھی خوابوں میں چلے جانا چاہیے، فیض دینا چاہیے تھا نا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا، کہا کہ قبر میں آؤ، کیونکہ وہاں موجود ہے نا، اور سرکار گوھر شاہی دیکھو ہزاروں واقعات ہیں، کبھی اس کے خواب میں آ کے نوازا، کبھی اس کے خواب میں آ کے نوازا، کبھی اس کے خواب میں آ کے نوازا۔ کیا سرکار نے کہا ہے کہ کوٹری میں مزار پر آؤ تب نوازوں گا؟ کہا ہے؟ اگر وہ مزار سچا ہوتا تو فلسطین والے کو کیسے پتا چلتا کہ امام مہدی کہاں ہے؟ اگر یہ مزار کے جو متولی بیٹھے ہیں کوٹری شریف میں، اگر یہ سرکار کو امام مہدی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مزار امام مہدی کا ہے، تو پھر یہ مزار کی تبلیغ کیوں نہیں کر رہے پوری دنیا میں، تاکہ پوری دنیا امام مہدی سے فیض حاصل کرے مزار پہ آ کے؟ کیوں بھائی؟ امام مہدی پوری دنیا کے لیے ہے نا، لیکن یہ اللہ نے کیا کیا؟ امام مہدی پوری دنیا کے لیے اور وہ مزار بن گیا ہے، اور اب مزار کا پروپیگنڈا جو ہے وہ انسانوں نے کرنا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے مزار کا پروپیگنڈا کرنا ہوتا تو امام مہدی کے مزار کی فوٹو چاند پہ لگا دیتا، تاکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوٹری شریف میں امام مہدی کا مزار ہے۔ یہ مزار نہیں ہے، یہ شیطانوں کا مزار ہے، ان کی خواہشات کا مزار ہے۔ یہ وہ مردود ہیں جو پہلے یزید کے ٹولے میں تھے، اور آج اس ٹولے کا نام انجمن سرفروشان اسلام ہے۔ یزیدی لوگ ہیں، نہ ان کا اللہ سے تعلق، نہ رسول سے تعلق، نہ کسی غوث سے تعلق، مردود ٹولہ ہے۔ اب چونکہ حق بات کہنا جو ہے وہ بہادری کا کام ہے، ہم نے حق بات کہی، آل ہو یا وبال ہو، سب کو کافر کہہ دیا۔ جس نے بھی حق کو جھٹلایا کافر، مردود۔ اور لوگ اسی بات کے اوپر ناراض ہو گئے تھے کہ یہ دیکھو اہل خانہ کا گوالی دیتا ہے۔ امام مہدی پوری دنیا کے لیے، خاص طور پر جب سرکار نے اپنی زبان سے فرما دیا ہو کہ تیرا گوھر شاہی لافانی ہے۔ اب وہ تابوت کو دیکھیں یا سرکار کے قول مبارک کو دیکھیں؟ TV, bringing light, love, and peace in your life.